خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ دو نظر سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کہ ٹرمپ 47 پریزیڈنٹ تو ہو گئے ہیں امریکہ کے، ہم اس بات میں بات ضائع نہیں کریں گے کہ وہ کس طرح جیت گئے، کمالا ہیرس کیوں ہار گئیں، وہ تجزیے بہت ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں کہ نمبر ایک، پاکستان کے حوالے سے کیا اس کے اثرات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر، اور کیونکہ پاکستان چھوٹا اور کمزور ملک ہے نسبتاً، تو ہم پہ کیا ہوں گے۔ اور نمبر دو، اوور آل امریکہ کی فارن پالیسی ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں کیا ہوگی۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو پاکستان پہ بھی ڈائریکٹلی اثر کریں گی، لیکن جو پہلا سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا وہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہے، تو جائیے گا نہیں، اس میں بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو ملے گی اور بہت ساری چیزوں کو، آگے حالات کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ معلومات آپ کی کام آئے گی۔ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹرانزیکشنل ہو جائے گا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ انٹرنیشنل تعلقات کو بھی ایک بزنس مین کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں ملک کو XYZ فائدہ دیا تو مجھے یا میرے ملک کو کیا فائدہ ہوا۔ اب دیکھیے، بات ایز این امریکن پریزیڈنٹ تو وہ بالکل درست کر رہے ہیں کہ ان کو امریکہ کے مفادات کو دیکھنا ہے، لیکن بعض اوقات آج اگر آپ کسی کو فیور کریں تو اس کا نتیجہ بہت اور شکلوں میں، ڈپلومیٹک شکلوں میں، بہت نظروں سے، ڈفرینٹ لیولز پہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہارڈ کور بزنس مین ہے ٹرمپ، لہٰذا اس وقت پاکستان کی ان کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن سے امریکہ نے ایگزٹ کیا ہے افغانستان سے، اس دن سے پاکستان کی اہمیت زیرو ہو چکی ہے امریکہ کی نظر میں۔ اور پھر چونکہ پاکستان چائنا کا بڑا کلوز ایلائی ہے، اور چائنا امریکہ کا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ، جو ان کی پہلے بھی سوچ رہی، پہلی پریزیڈنسی میں بھی رہی، کہ وہ اس کو سب سے اول نمبر پہ دشمن سمجھتے ہیں امریکہ کا، اکنامکلی اور یہ کہ پاور ٹسل کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا محاورہ، میرے دوست کا دوست میرا دوست، میرے دوست کا دشمن میرا دشمن، تو اور دشمن کا دوست میرا دشمن۔ تو ابھی اصل میں یہ کہانی چلنے والی ہے، ٹریلر پہلے دیکھا، اب شاید پوری ریل دیکھنی پڑ جائے فلم کی۔ دوسری چیز، وہ امریکن انٹرسٹ کو پرائیورٹائز کریں گے اور اس میں وہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز یا کوئی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو جو فنڈز امریکہ یا امریکن انسٹیٹیوشن سے آگے آتے ہیں، وہ ان کی پریزیڈنسی کے دوران اس طرح کا فنڈنگ پاکستان کی بہت کم ہو جائے گی، اور وہ انیشیٹوز کے لیے پیسے دیں گے لیکن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ وہ سمجھیں گے کہ اس میں ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ان کا مطلب امریکہ کا۔ اس کے علاوہ وہ جو سویلین نیشنز ہیں ان کو چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھیں گے، لیکن ان کو کاؤنٹر ٹیررزم میجرز میں بہت دلچسپی ہوگی۔ ان کو اس بات میں بہت دلچسپی ہوگی کہ پاکستان کی سرزمین کو کوئی ٹیررزم کی ریکریوٹمنٹ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اور اگر مڈل ایسٹ میں آگ اور بھڑکتی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے، اور اسرائیل اٹیک کرتا ہے ڈائریکٹ، اور زیادہ سخت اٹیکس آتے ہیں ایران پہ، تو پاکستان تو فوری ڈی اسٹیبلائز ہوگا، اور پاکستان میں ان کی پراکسیاں جو ہیں ایران کی، وہ ریکریوٹمنٹ کی بھی کوشش کریں گی، تو اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ جس کو لے کے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، ایک اینگل، وہ یہ کہ بہت زیادہ پی آر
कंपनी हायर की PTI ने अमेरिका में कि PTI और अमेरिका के ताल्लुकात यानी अमेरिकन हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। दूसरे वहाँ पे जो डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे पढ़े लिखे भी जो लोग हैं वो PTI को सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों ने ट्रम्प को इस उम्मीद पे पाकिस्तानियों ने वोट दिया है कि वो इमरान को रिहा करा लेंगे। अब एक बात को जहन में रखिएगा कि एक तो ट्रम्प को स्ट्रॉन्ग मेन पसंद हैं और ख़ासकर मिलिट्री के। नंबर 2, जो भी प्रेसिडेंट आता है उसको मुख्तलिफ लॉबीज़ सपोर्ट करती हैं और वो लॉबीज़ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती किसी इंडिविजुअल में, चूँकि उनका एक बिजनेस माइंड है। तो इमरान मुझे क्या देगा, उसने पहले क्या दिया मुझे, व्हाट कैन ही गिव मी, द आंसर इज़ नथिंग। तो वो इस मामले में नहीं पड़ेंगे, वो उन मामलों को ज़रूर देखेंगे पाकिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट से अलाइन करेगा। मिसाल के तौर पे जो टेररिज्म के एफ़र्ट्स हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, उसको वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो ट्रम्प की ओवरऑल उनकी प्रेसिडेंसी में अमेरिकन पॉलिसी क्या रहेगी दुनिया के साथ, ये मैं बेंचमार्क पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ी, बहुत मटेरियल स्टडी करना पड़ा, लेकिन जो बेंचमार्क पॉइंट्स निकले ये तो मैं अपने रेफरेंस के लिए भी रखूँगी। आगे जैसे जैसे मामलात खुलेंगे यही प्रिंसिपल आप देखिएगा कि उनकी प्रेसिडेंसी पे और लिए हुए फैसलों पे अप्लाई होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू करेंगे। जैसे पहली अपनी प्रेसिडेंसी में वो चाइना को अपना नंबर 1 यानी अमेरिका को नंबर 1 एनिमी समझते थे, इसी तरीके से अब भी वो चाइना के अगेंस्ट एक महाज वो चलना शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब है कि चूँकि पाकिस्तान जो है वो दोस्त है चाइना का और बहुत क़ुर्बत है, तो उस महाज में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा, वो बिलीव करते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी बाजू मरोड़ के ऊपर से पड़ना, फिज़िकली प्रेशराइज करना। अब ज़ाहिर है यह फिज़िकल प्रेशर का मतलब इकोनॉमिक प्रेशर भी हो सकता है कि आप इकोनॉमिकली प्रेशराइज करें। और उसमें उन्होंने ये भी कहा अपने कैंपेन में कि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में वो पीस लाना चाहते हैं, मगर किसी भी मौके पे उन्होंने कोई भी ऐसा बयानिया नहीं पेश किया कि यूक्रेन में पीस कैसे आएगा और अगर मिडिल ईस्ट में पीस लाएंगे तो कैसे लाएंगे। उनका ये बयानिया ज़रूर मौजूद है कि अगर इज़राइल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी ईरान की अटैक करना चाहे तो ट्रम्प की हुकूमत इज़राइल का साथ देगी। अब जाहिर है ईरान को बॉम्ब करने से और इस किस्म की स्ट्रैटेजी को अपनाने से तो पीस आ ही नहीं सकता, इससे तो आग और फैलेगी, लोग और मरेंगे, तबाही और मचेगी। इसके अलावा वो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 60% टैक्स तमाम इंपोर्ट्स जो हैं चाइना पे कि 60% टैक्स उस पर बढ़ाया जाएगा। और वो जो 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इस वक्त दुनिया की, चाइना और अमेरिका, उनके कंपेटिटिव आ रही है, उसको डीकपल यानी अलग अलग करना चाह रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश है। और ज़ाहिर है इस तरह हो कि उसमें नुकसान चाइना का ज़्यादा हो। इसमें एक्सपोर्टर्स को बहुत धक्का लगेगा क्योंकि जो बड़ी ट्रेड मार्केट्स हैं वहाँ पे जो लोग वहाँ पे अपना सामान भेजते हैं, और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, शायद सबसे बड़ी, वो US में है। तो जब आप पे एक्सपोर्ट जैसे बकाया ममालिक पे 20% टैक्स की शरह हर प्रोडक्ट पे हर मुल्क के बढ़ा दी जाएगी, तो जब टैक्स इतना बढ़ जाएगा तो क्या आपकी प्रोडक्ट्स वारा खाएंगी कि आपके प्रोड्यूसर्स उसको प्रोड्यूस करें विद टैक्स फिर इतने का बेचें? क्या वो कॉम्पिटिटर के साथ compete कर पाएगी? क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड इफेक्टिवनेस और फिर उसके साथ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें इकट्ठे चलती हैं।
تو اس میں ہماری انڈسٹری بھی جو بھی ایکسپورٹ ہے کم از کم امریکہ کی حد تک وہ سفر یقیناً کرے گی. اب ایک اور اگزامپل میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوں گی جو ان کا ہے بزنس مائنڈڈ، ایک جو ذہنیت ہے. وہ تائیوان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم تائیوان کی سپورٹ فائنینشلی اور ادروائز امریکہ کیوں کریں، بیکاز تائیوان نے انہیں کچھ نہیں دیا. اور یہ جملہ، یہ بات، تائیوان گیوز اس نتھنگ، یہ انہوں نے جولائی 2024 کو بلومبرگ بزنس ویک میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا. لیکن انڈیا کے ساتھ یقینی طور پہ ان کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے، اور انہوں نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کی پریزیڈنسی میں جو پیرس کلائمیٹ ایکارڈز ہیں ان سے امریکہ دوبارہ پل آؤٹ کرے گا. اس کے علاوہ ایک چیز اور، جو پیس ارینجمنٹ ہے وہ اس میں زمین آسمان کا فرق آ سکتا ہے مڈل ایسٹ میں، کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے چاہتے ہیں وہ سیٹلمنٹس ہوں، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی سپورٹ کے بغیر نارملی لمبے پنگے لیتا نہیں ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں ان کی پریزیڈنسی کیسے آگے بڑھتی ہے. ڈپورٹیشن پہ بھی انہوں نے بہت باتیں کی ہیں کہ ڈپورٹ ہم کریں گے لوگوں کو. تو جیسے جیسے حالات آگے چلتے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے، پورے دنیا میں ایک ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا از ان اے ٹرموائل، اس میں ان کی پریزیڈنسی کی کیا پالیسیز ہوں گی وہ بہت سارے معاملات پر اثر انداز کریں گی. خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے بیل آئیکن پریس کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور پروگرام کو دیکھنا، لائک کرنا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.